اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی حجۃ اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ محمد میرے گلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء كما قال اللہ الحکیم کل شیء فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وکل نفس ذائقۃ الموت اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والاعتصام بکتاب اللہ۔ مومنین اکرام، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو پھر آپ حضرات کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ بندگان خدا، تقوی الہی اختیار کیجئے۔ تقوی کے بہت سارا معنی ہے، جس میں میں نے سب سے مختصر معنی پیش کیے تھے بچ بچ کے چلنا۔ جب سے میں یہاں پر آتا ہوں اس جملے کی تکرار ہمیشہ میں نے کی۔ تقوی کا معنی بچ بچ کے چلنا، جیسے ٹریفک میں آپ صاف نکل جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقوی، یعنی اصطلاح شریعت میں ہر اس کام سے بچ کے نکلنا جس کو خدا ناپسند کرے، یہ اصلی معنی ہے تقوی کا۔ یعنی ہر وقت آپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ پروردگار عالم اس کام کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کچھ بھی کام کرتے وقت کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں، تو آپ متقی ہیں، یقین جانیے متقی ہیں۔ بندگان خدا پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے، ان سب کا ہدف یہی تھا کہ لوگوں کو تقوی کی راہ پہ چلانا۔
اور اصول زندگی ہے، جب بھی انسان مثلا آپ ٹریفک میں گاڑی چلائیں، وہاں کے کچھ نیم ہے کہ نہیں، کچھ قانون ہے کہ نہیں وہاں کے. بس اسی طریقے سے اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا، بھیجا زمین پر، تو ماں کے پیٹ کے نیم اور ہیں، گود کے نیم اور ہیں، 14 سال تک نیم اور ہیں، 15 سال سے مرنے تک کے نیم اور ہیں، نمازوں کے قانون ہیں، روزے کے یہ سب زندگی گزارنے کے اصول ہیں. اور جو بھی باصول ہوگا ان اصولوں کو پسند کرے گا، جو بے اصول ہوگا وہ ان اصولوں کو پسند نہیں کرے گا. لہٰذا زندگی جینے کے کچھ اصول ہیں، مگر چونکہ یہ ایام اعضاء ہیں اور میں خالص شیعہ ہوں، ظاہر سی بات ہے اپنے اعتبار سے بات کروں گا. جمعے تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، خطبے تو سنتے رہتے ہیں. سید صاحب کے خطبے کوئی کم اچھے تھوڑی ہوتے ہیں، میں تعریف سنتا رہتا ہوں، بڑے عمدہ اسپیچ ان کی رہتی. ایام اعضاء کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج صبح میرے ذہن میں خیال آیا، اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے، صبح خیال آیا خود سے، وہ میں آپ کو پیش کروں. اگر، اور وہ بھی سوال ایسے آیا میرے ذہن میں خیال کہ اگر کوئی میرے سے غیر شیعہ سوال کرے کہ تم حسین اتنا کیوں کرتے ہو، تو میں اسے برجستہ یہ جواب دوں گا، اگر حسین نہ ہوتے تو بدھ کو جمعہ پڑھا کرتا. یہ میرے ذہن میں آج ہی خیال ہے، ساری امت مسلمہ بدھ کو جمعہ پڑھا کرتی. حسین کے احسان گنے نہیں جا سکتے. آپ دیکھیے جمعہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے ثابت ہے، نام سے ثابت ہے. جمعہ یعنی جمعے کا دن. اب جمعے کا دن بدھ کیسے بن گیا؟ جمعہ یعنی جمعے کا دن، وہ بدھ کیسے بن گیا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس نے بدھ کو ہی کیوں پڑھایا؟ ہفتے میں تو بہت سارے دن ہیں، پیر، منگل، جمعرات، اتوار، سنیچر. یہ بدھ کو ہی کیوں ہوا ایسا کام؟ میرا اصول ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کتنے ہیں سننے والے. جب مجھے کوئی بات پیش کرنی ہوتی ہے نا تو پھر میں دل کی گہرائی سے پیش کرتا ہوں. بدھ کو ہی کیوں؟ جمعہ سید الایام، یاد کر لیجئے گا نام. دنوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ جمعہ سید الایام. جمعہ غریبوں کا حج، یہ بھی جملہ میں نے پہلے عرض کیا تھا. غریبوں کے حج کا نام جمعہ ہے. جو حج نہیں جا سکتے وہ اس کو عزت و احترام سے آئیں، پروردگار نے غریبوں کا حج قرار دیا ہے. سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک دن نحس ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک دن نحس ہے، وہ بدھ کا دن ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بدھ کا دن کیا ہے؟ ایک نحس کی بحث ہے، میں اسے چھوڑ دیا، مگر تھوڑا سا بتا دوں. نحس کے معنی الگ الگ ہیں، بہت سارے معنی ہیں. فی یوم نحسن قرآن میں آیت ایک ہی آئی ہے. بدھ کے دن کو اللہ نے قرآن کی آیت میں یوم نحس کہا ہے. ابھی یاد نہیں آ رہی پوری آیت، میں بھی پیش کر دیتا اور موبائل سے سرچ کر کے دے دوں گا. نحس کا کیا معنی؟ پہلے نحس سمجھ لیجئے. ہم دیکھتے کیلنڈر پہ لکھا رہتا نیک، نحس، بد. 3 سنا، نیک، نحس، بد. مساوی، میانہ 3. ایک اور ہے 5ویں، وہ ہے قمر در عقرب. 5 طریقے ہیں تاریخ کے. قمر در عقرب کا نحس کا معنی یہ ہے کہ سارے کام کیجئے، نکاح مت کیجئے. ٹھیک ہے؟ حل ہوا؟ قمر در عقرب ہر مہینے 3 سے 4 دن ہوتا ہے اور وہ گھٹتا ہے. جیسے 24، 25، 26 ہوا تو اگلی بار ہوگا 23، 22، 23 سے پیچھے ایسے گھٹتا چلا جاتا ہے اور کیلنڈروں میں سب نشان آتا ہے. تو صرف اس کی اتنی سی خرابی ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے جو نکاح قمر در عقرب میں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے لحاظ رکھیے گا اور کبھی بھی کیجئے تو کہیے کہ مولانا صاحب قمر در عقرب کی تاریخ بچا کے تاریخ نکالیے گا. تاریخ نکلواتے بھی اچھی بات ہے ہمارے یہاں. چلیے اس بہانے مولانا صاحب کو پوچھ تو لیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم دین کے بارے میں اس کو اس قابل سمجھا جاتا ہے.
دوسری چیز ہے نحس. نحس کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو صدقہ دیجئے, نحس ختم ہو جاتا ہے. مثلا نیک نہیں ہے, نحس ہے, آپ کو ولیمہ کرنا ہے, صدقہ دے دیجئے, نحس ختم ہو جائے گا. ایک ہے بد. بد کا مطلب یہ اس دن وہ کام نہ کیجئے, آپ تاریخ آگے پیچھے کر لیجئے. اسی طریقے سے اللہ نے جب کائنات کو بنایا تو ایک بات کہی, فی ستۃ ایام, میں نے کائنات کو ایک ہفتے میں بنایا. ستہ کہتے ہیں 6 کو, دن ہوتے ہیں 7. اللہ نے 6 کہا ہے, 7 نہیں کہا ہے. اس 7 کو بدھ کو الگ کیا ہے. کس کو الگ کیا؟ بدھ کو. کیوں؟ فی یوم نحس, اللہ نے کہا یہ دن نحس ہے, اس دن جہنم کی تخلیق کی گئی ہے. لیکن اس معنی میں نحس نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے گا. اگر آپ کو کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہے, روایات اس کے لیے الگ سے آئی ہے. مثلا بچے کو کتاب لکھوانی ہے, الف ب ت شروع کرانی, تو بدھ کے دن اچھا ہے, اس معنی میں نحس ہے. وہ معنی الگ ہے نحس کا, یہ معنی الگ ہے. مثلا کوئی کتاب شروع کرانی ہے, ہمارے استاد بدھ میں ہی شروع کراتے تھے, تو یہ اس معنی میں نحس نہیں ہے. وہ جو تاریخ وہ نہیں ہوتے جوتشی, وہ والی مت مانیے گا. اسلام نے جتنا اشارے دیے بس اتنا مانیے گا. بہرحال اسے اللہ نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ہفتے آپ بدھ کی چھٹی کر کے گھر میں بند رہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہ غلط بات ہے. وہ بدھ بھی اسی نے بنایا اور جمعرات بھی اسی نے بنائی ہے. تو سب سے افضل جمعہ, اور اللہ کی نگاہ میں سب سے نحس بدھ. تو اس خبیث نے بدھ کو ہی کیوں پڑھایا؟ یہ پیر کو پڑھا سکتا تھا, منگل کو پڑھا سکتا تھا, یہ بدھ کو ہی کیوں پڑھایا؟ سب سے افضل کی جگہ کس کو لے کے آیا؟ سب سے کمتر کو. اب سمجھ میں آیا, خدا کے معاملے میں جب آدمی دخل دیتا ہے نا تو ایسے ذلیل ہوتا ہے. سب سے افضل کی جگہ سب سے ذلیل بٹھانا پڑ جاتا ہے. کس کو بٹھایا؟ سب سے گھٹیا کو استعمال کیا. تو یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی کتنا زداری اتنا سب کیوں, تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ, تاکہ تم لوگ بدھ کو جمعہ نہ پڑھا کرتے. سب سے چھوٹی سی بات. امام حسین علیہ السلام, اگر میں صرف حدیثیں پڑھوں تو وقت پورا ہو جائے گا. پہلی حدیث, حسین منی وانا من الحسین, اس کے بعد کسی شے کی ضرورت نہیں. کائنات میں پیغمبر سے افضل کچھ نہیں ہے. ہے کچھ نہیں ہے. اس محمد نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ رات ایک سنی نے فیس بک پہ ایک جملہ کہا, سرکار جملہ بڑا قیمتی ہے. 2 جملے کہے. جب بی بی مسجد میں آئی تو رسول اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور بی بی کو بٹھا کے کنارے کھڑے ہو گئے. سب سے افضل کون؟ پیغمبر. اب سب سے افضل تو وہ ہوا جو اس کا احترام کرے. پھر کہتا اپنی دستار اتار کے رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کے سر پہ رکھی. اب علی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا کائنات میں. یہ بات واقعا غیر کے منہ سے سن کے مجھے بڑا عجیب لگا. حسین منی وانا من الحسین. یا رسول اللہ, ہم نہیں سمجھ پائے تھے کہ حسین منی کا کیا مطلب ہے, لیکن 61 ہجری کے بعد سمجھ میں آ گیا. 60 ہجری تک دین کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا. بنی امیہ نے اپنی مرضی سے چلایا. حسین نے زندہ کیا, پھر سے زندہ کیا, ساری حدود کے ساتھ لائے. اذان کو قائم کیا, روزے کو قائم کیا, نماز کو قائم کیا, اقامت کو قائم کیا, احترام اور عزت کو قائم, قرآن کو قائم کیا, حدود کو قائم کیا, اسلام کو قائم کیا. خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتے تو آدم سے لے کے خاتم تک ساری محنتیں سن 60 ہجری میں دفن ہو جاتی. اگر کوئی انسان انسانیت کا تقاضا رکھتا ہو تو میرے جملے میں میرے شریک ہو جائے. جب سجدہ کرنا تو حسین کو سوچ لینا, یہ نہ ہوتا تو آج ہماری اوقات سجدہ کرنے کے قابل نہیں تھی. اللہ تیری خدائیت کو بچا دیا حسین نے, ورنہ وہ لفظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. لوگوں کے گھروں میں, اور کیسے
کیسے؟ صحابہ کے گھروں، حوض رسول کی محنتوں کا مال لوٹ لوٹ کے، خراج لوگوں کے چوس چوس کے گھروں میں لوگوں نے حوض بنائے ہوئے تھے۔ کتنے سے دن ہوئے رسول کو؟ کتنے سے دن ہوئے؟ سن 40 ہجری میں رسول اللہ 30 میں 24 اس میں سے گھٹا دیجئے 40 میں سے، پیغمبر کو کتنے سے دن ہوئے؟ 16 اور گھٹا 16 سال یہ ہوئے اور 20 وہ 26-27 سال کے اندر کی بات ساری تھی۔ پیغمبر ایک اس کو ہے نا ہجرت کی 13 ہجری کو پیغمبر کی وفات ہے اور 61 کا معاملہ واقع ہو گیا۔ صرف آپ کو 13 ہی تو نکالنا ہے 61 میں 60 میں سے، اتنے سے دن میں۔ اور سب سے بڑی بات میں رک کے کہنا چاہتا، بات دور چلی جائے گی، سب سے بڑا الزام ہمارے اوپر یہ کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو وہ حوض بھر بھر کے پی کون رہے تھے؟ برا کہتے ہیں۔ ارے برے کو برا نہیں کہیں گے تو کس کو برا کہیں گے؟ ایک صحابی نے دیکھا کہ اونٹ پہ مشکیزیں لدے آ رہے ہیں، پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہ سرکہ، کہ نہیں کچھ اور ہے۔ اس نے نیزہ مارا، اس میں سے شراب نکل پڑی۔ دوسرے کا زمانہ تھا، اس نے منگوائی تھی یمن سے اسپیشل اپنے لیے۔ یہ باتیں تو ہمارے بزرگ ہم سے کہتے بھی نہیں تاکہ فساد نہ پھیلے سماج میں۔ وہ ڈرنکر تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ بکھر گئی کہ تم نے خلیفہ کا مال ضائع کیا، حکومت کا مال، اس کے بدلے میں رسول کے اس صحابی کو قتل کیا گیا، شراب کے بدلے میں رسول کے صحابی کو قتل کیا۔ حسین نہ ہوتے تو یہی والا دین ہوتا، حسین نہ ہوتے تو یہی والا اسلام ہوتا۔ صبح کی 3 رکعت نماز پڑھائی گئی میرے دوست، میرے عزیز، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پڑھانے پہ تعجب نہیں، وہ تو پی کے سویا تھا۔ پڑھنے والوں پہ تعجب ہے کہ چپ چاپ پڑھ بھی لی۔ آج میں ایک لفظ غلط بولوں فوراً ٹوک دیا جاؤں گا۔ یہ حسین کی عطا ہے آپ کے ذہنوں پر، یہ حسین کی سرداری چل رہی ہے جو آپ مجھے غلط بولنے نہیں دیں گے۔ اس نے ذہن بھی خرید کے خراب کر دیے۔ 3 رکعت پڑھا دی گئی، بڑی آہستہ سے کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے انداز میں کہتا ہے کم ہو تو اور پڑھا دوں۔ اب پوچھتے ہو حسین نے کیا کیا؟ پہلے پیچھے جا کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا حسین نے کیا کیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک یہودی آیا اور آگے کہتا ہے کہ یہ بتلا، تو نے قبضہ کر لیا سارے کے سارے اسلام پر، مسلمان تیرے فرما بردار ہوئے؟ کہ ہاں۔ کہ مجھے یقین نہیں آتا۔ کہ پھر کیسے یقین کرے گا؟ کہ کوئی ایسی بات پیش کر جس پہ سب قبول کر لیں، سب چپ ہو جائیں۔ کہ بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کہ لوکی کو ذبح کرنے کا قانون بتا، اگر سب مان لے تو صحیح ہے۔ اس نے اعلان کیا لوکی کو ذبح کر کے کھانا پڑے گا، بن ذبح کر کے لوکی جائز نہیں ہے۔ سب نے مان لیا۔ یہ والا اسلام چل رہا تھا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ابھی جلدی، خیر زیادہ تلخ ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے الطاف میں سے یہ ہے، احسانات میں سے یہ ہے کہ دین جو اپنے خط سے ہٹ گیا تھا، آپ نے اسے واپس اسی لائن پہ رکھ دیا۔ سب سے بڑا احسان امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ دین کے خد و خال جو مٹا دیے گئے تھے، وہ خد و خال واپس لائے گئے۔ جیسے وہ نہیں آتا ہے بنانے والا اس کو ریپیئر کرنے والا، کیسے یہ بھی بتا دوں جلدی سے، کیسے شروع ہو گیا کہاں سے؟ راستہ روکا حر نے۔ میرے جملے کی قدر کیجیے گا، دل میں چھپا کے رکھیے گا۔ ظہر کا وقت ہوا، امام حسین دین کو واپس اس کے خط پر، اس کے سینٹر پر رکھنا چاہتے ہیں، جو نشان ہوتا، نقطہ ہوتا ہے، اسے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ خط پہ لا کے رکھا، جاؤ ایک فرد کو بھیجا اور کہا حر سے پوچھو ظہر کا وقت ہے، جماعت ہمارے ساتھ پڑھو گے یا ہم تمہارے ساتھ پڑھیں؟ یہ شروع ہو رہا، خالی گلا کٹانے تک کربلا نہیں ہے، کربلا یہاں سے شروع ہوئی۔ اس نے نماز، جماعت، اذان، سب کچھ ہو گیا نا پہلا خط، پہلا قدم ہو گیا نا، جماعت، اذان، اقامت، نماز، وضو، قبلہ، کتنی باتیں صحیح ہوئی؟
نجس، پاک، سجدے، قیام، ایک لفظ سے حسین نے اصلاح شروع کی. کس کی؟ یزید کے لشکر کی. کدھر سے شروع کی؟ بتاؤ جماعت کدھر ہوگی؟ آپ جماعت لے کے کھڑے ہو جاتے، وہ ادھر کھڑے ہو جاتے، دو حصے بٹ گئے تھے، خراب ہو گیا تھا معاملہ. بتاؤ جماعت کے لیے ظہر کا وقت ہے، نماز کے لیے ان سے کہو جا کے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے. ایک مرتبہ وہ کانپ گیا اپنی جگہ سے. دیکھیے اگر واقعا اچھا لقمہ کھا رکھا ہے، گمراہ ہو گیا تو جلدی راستے پہ آ جاتا ہے. کانپ گیا. پوسٹ تھی بہت بڑی، کرنل تھا، جنرل تھا، پوسٹ بہت بڑی تھی، لیکن انسان تھا یہاں سے. ایک دم کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. حسین کا قاصدہ کس لیے آئے ہو؟ کہ بتاؤ تمہارے میں امام ہوگا یا ہمارے میں جماعت ہونی ہے؟ کھڑا ہو گیا. کہتا ہے فرزند رسول کے ہوتے کون نماز پڑھائے گا؟ سب نے مل کے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن یاد رکھو نماز بھی سب کو فائدہ نہیں دیتی. اگر پیٹ میں پاک لقمہ ہے تو فائدہ دیتی ہے. جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی 5 آئے ان میں سے ٹوٹ کے 5. یہ حسین کا کمال تھا. 800 لوگوں میں سے 5 پہلی 10 محرم کی صبح کو حسین کے پاس آ گئے. یہ حسین کے الطاف میں سے تھا. آپ کو جب فرصت ہو تو ایک نماز کو گننا، کیا کیا چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. اور میرے بھائی جملہ بہت قیمتی کہنا چاہتا ہوں، اگر نماز ثابت ہو گئی وہ بھی حسین والی، تو حسین کے نانا کا سارا دین ثابت ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میرا مقصد یہی ہوتا کہ میرا پیغام پہنچ جائے. اگر نماز حسین سمجھ میں آ گئی تو رسول والی نماز یہی ہے. اور جب نماز سمجھ میں آ گئی تو روزے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جب روزہ سمجھ میں آئے تو زکوٰۃ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. طہارت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب سمجھ میں آیا امام حسین کا پہلا قدم سمجھ میں آیا. یہ تھا فلسفہ. یہ دوسرا قدم ہے، رونا، ماتم، جلوس. یہ دوسرا قدم ہے. پہلا قدم تو آپ کے ہدف کیا تھا؟ آپ نے نماز کو ثابت کیا اول وقت. پھر 9 محرم کو پھر یہی میسیج دیا، ہم ایک شب عبادت کرنا چاہتے ہیں. عبادت کا مطلب پھر وہی پورا دین. اگر عبادت ثابت تو سب کچھ ثابت. عبادت کیسے ثابت ہوگی؟ لا الہ الا اللہ ثابت ہوگا، محمد رسول اللہ ثابت ہوگا، اذان ثابت ہوگی، اقامت ثابت ہوگی، سجدہ ثابت ہوگا، رکوع ثابت ہوگا، قیام ثابت ہوگا، تشہد ثابت ہوگا، سلام ثابت ہوگا. حسین کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہ اسی کام کے لیے تو آیا ہوں. انہیں سوتا ہوں کو جگانا چاہتا ہوں. اب یہ تو وقت کی بات ہے کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے یا میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ نے کہا سن، تو نے میری راہ میں گلا کٹایا، زندہ اتنے کامیاب نہیں ہوں گے جتنا تو گلا کٹا کے کامیاب ہوگا. کامیابی دیکھیے آپ. وہ سر جو خاموش تھا نیزے پہ چڑھ کے بولنے لگا. حسین کا کمال نہیں تھا، یہ حسین کے خدا کا کمال تھا. یہ حسین کے خدا کا کمال. حسین تو نے میرے لیے جان دی، تو جان لینے والے بھی ہمیں، دینے والے بھی ہمیں. ارے جسم پامال کرنے تو گلا کاٹنے تو حیات کے مالک ہم ہیں نا. ہم تجھے نیزے پہ حیات، ایسی حیات دیں گے کہ جہاں سے گزرے گا تو لوگوں کو حیات بانٹتا ہوا جائے گا. یہ ہے حسین علیہ السلام کا کمال. اور ایک جملہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں. کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام ہیں، میرے نزدیک یہ نام اسم اعظم ہے. اگر آپ کبھی پریشانی میں ہو تو آپ اردو میں بتلا دے رہا ہوں. آپ کہیے پروردگار تجھے حسین غریب کا واسطہ میری اس مشکل کو حل کر دے. کر کے دیکھنا ایک بار وظیفہ، تھوڑی دیر پڑھ کے دینا، پروردگار حسین غریب کے صدقے میں میری اس مشکل کو حل کر دے. ایک بار کر کے دیکھنا زندگی میں عمل. جو کام نہ ہو سکتا ہو اس کے لیے کہہ رہا ہوں. انفارمیشن مل گئی کہ کام نہیں ہو سکتا، آپ اس کا، کیونکہ اس میں اعظم ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا، یہ اس میں اعظم ہے. اس کو پکاریے اور اس کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ اس کے صدقے میں چاہیے. میں نے ایک روایت پڑھی، وہ روایت بیان کر دوں، اجازت ہے؟ روایت یہ ہے کہ کسی بندے خاص نے دیکھا
کہ ایک پرندہ امام حسین کی قبر پہ بیٹھا ہے. کوئی پرندہ ہے کبوتر کی طرح, امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بیٹھا شب جمعہ, اور وہ کہہ کیا رہا ہے, میں اردو میں ہی کہوں گا, عربی میں مشکل ہوگا, آپ کو یاد ہو جائے گا اردو میں. وہ کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے حسین کے بھائی عباس کا واسطہ, اس بھائی کے صدقے میں میری اس مشکل کو حل کر دے. یہ بھی اس میں اعظم ہے. اگر کبھی کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے خدا کو پکارنا, پھر خدا کو پکارنے کے بعد حسین کو واسطہ بنانا, پھر کہنا کہ حسین کے بھائی عباس کے واسطے سے میری اس مشکل کو حل کر دو. آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. بس ایام اعزا چل رہے ہیں اور یہ ہمارا نصیب کہ خدا نے اس غم کے لیے ہم کو چنا. جتنا رشک اس پہ ہو کم ہے, ورنہ اس کے ملائکہ کم نہیں ہے, فرشتے کم نہیں ہیں, جنات کم نہیں ہے, مقربین کم. ہمارا مقدر. ایک جملہ. دوسرا جملہ, ہمارے ماں باپ کی بزرگی ہے, ان کی پاکیزگی اور طہارت کا نتیجہ ہے یہ. تیسرا جملہ, بی بی سیدہ زہرا کی عطا ہے ہم, اس نے ہمیں عطا کیا. ہمارے ماں باپ پہ احسان کیا کہ ہم کو ان کے گھر میں, اس پہ بھی شکر کہ سیدہ زہرا تو نے ہمارے ماں باپ کو اس قابل سمجھا کہ ان کے گھروں میں ہم کو عطا کیا. اس پہ بھی شکر کہ ہم تیری اولاد کی محبت پہ باقی ہیں. اور ایک احسان تجھ سے چاہتے ہیں بی بی, ہماری نسل بھی تیری محبت پہ رہے. مگر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, حسین حسین نہیں, حسین عشق کا نام ہے, حسین جنون کا نام ہے, حسین چاہت کا نام ہے, حسین فنا ہونے کا نام ہے, خدا کی ذات میں خود کو نابود کر دینے کا نام ہے, مٹا دینے کا نام ہے. دیکھیے میں اپنی گفتگو سمیٹ دیا, بات تمام ہوئی. دو جملے میرے یہ آخری یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہوتا ہے مسائل. اتفاق میں عقیدے کے منزل پر تھا, مسائل کے نہیں. کبھی آپ کنفیوز ہو جائیں, عقیدہ الگ ہے, مسائل الگ ہے. کبھی آپ کے بس حسین کی بات کی تو نماز بھی تو حسین کے ساتھ ہی چل رہی ہے. کبھی کبھی کوئی آدمی کنفیوز ہوتا یا کر دیتا کہ مولانا تو حسین پہ دھیان دے رہے تھے, نماز کی کوئی بات نہیں, نماز کے لیے کھڑے تو ہیں. اور یہ نماز ہی حسین کے لیے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر حسین بچا لے تو بچوں گی, نہیں تو گئی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں مسائل کی منزل میں نہیں ہوں, عقیدے کی منزل میں کھڑا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابتدا بھی حسین ہے, انتہا بھی حسین ہے, وہی, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء آ کے کھڑے ہو گئے کربلا میں, حسین کوئی حاجت کا نہیں. کہو کون بڑا ہے؟ میں نہیں کہنا چاہتا چھوٹا منہ بڑی بات. جبرائیل کھڑا ہے, میکائیل کھڑا ہے, فرشتے کھڑے, جنات آ گئے, زعفر جن آ گیا. پیغمبر نے کہا نا نا ہٹ جائیے. اللہ کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین بس, ہم تم کو آزما چکے, بس ہے حسین, بس واپس آ جاؤ. ایک جان تھی حسین کے پاس, وہ بھی اس کی راہ میں پیش کر دی. ایسا کوئی لٹاتا ہے؟ نہیں, نہ کبھی پہلے کسی نے لٹایا, نہ بعد میں لٹایا. اب حسین جانے, حسین کا خدا جانے. بس دوستو عزیزو, وقت تمام ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد